الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت ابراہیم کی سنت ہے قربانی کا یہ کام. حضرت ابراہیم کی سنت ہے قربانی کا یہ کام. اللہ کی رضا پانا ہے یہی ہمارا پیغام. اللہ کی رضا پانا ہے یہی ہمارا پیغام. برادران اسلام، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کا دن خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے. میرے بھائیوں، آج صرف خوشی منانے کا دن نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی اطاعت، ایثار و قربانی اور اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کا دن ہے. عید الاضحیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم قربانی یاد دلاتی ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنی سب سے محبوب چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ منظر ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم ہی پر اپنی ساری خوشیاں قربان کرنا ہی اصل کامیابی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، یعنی اللہ رب العزت کے پاس تمہاری قربانی گوشت یا خون نہیں پہنچتا، ولیکن يناله التقوى منکم، بلکہ اللہ رب العزت کے پاس تمہارا تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے. اسی لیے قربانی کا مقصد صرف جانور قربان کرنا نہیں بلکہ اپنے دل کے اندر بغض، حسد، تکبر، گناہوں کو قربان کرنا ہے. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے آس پاس کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان خوشیوں سے محروم ہیں. عید ہمیں ایثار، ہمدردی اور خوشیاں بانٹنے کا درس دیتی ہیں. میرے بھائیوں، آج کے دن ہم اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کریں اور تکبیرات پڑھیں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں. غریبوں اور ضرورت مندوں کو اپنے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل کریں. یاد رکھیں، اصل قربانی وہ ہے
جو انسان کو اللہ کے قریب کرے، اور اصل عید وہ ہے جو انسان کے دل میں تقوی پیدا کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص، تقوی اور سنت ابراہیمی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ قربانیاں کر رہے ہیں اللہ رب العزت ان کی قربانیاں قبول فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔